تشریف رکھے آباد، تشریف رکھے آباد. اسٹیج پہ جتنے حضرات کھڑے ہیں اسے بسر تقریب و ادب درخواست سے بیٹھ جائیں. ابھی بیٹھیں گے آباد تشریف رکھے. قائد انقلاب اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان. سارے ساتھی ایک سیکنڈ میں بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے فضل و کرم سے آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہم سب کے سرپرست اور مخدوم زادہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان مددلہم تشریف لا چکے ہیں. وقت انتہائی مختصر ہے، بغیر کسی تاخیر کے ہم کوشش کریں گے کہ حضرت مددلہم کا بیان شروع ہو جائے. آپ کے اور ان کے درمیان ہم لوگ زیادہ دیر حائل نہیں رہیں گے، لیکن ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں کہے بغیر چارہ نہیں. میری تمام ساتھیوں سے درخواست ہے، بھائی بیٹھ جاؤ. صوفی صاحب، اوے میاں بیٹھ جاؤ، بٹھا دو صوفی صاحب کو. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، سب سے پہلے تو حضرت مولانا فضل الرحمان مددلہم سے معافی چاہتا ہوں کہ ان کے اور میرے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ میں گزشتہ 5-7 سال سے اسے چھپائے ہوئے ہوں اور آج تک کسی کے سامنے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. لیکن آج میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ حضرت کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے اس راز کا انکشاف کروں. اور وہ راز یہ کہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے فارغ التحصیل ایک عالم دین نے خواب دیکھا اور انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کی جد و جہد کے تمام تر کام کی سرپرستی، اس کی نگرانی یہ حضرت مولانا فضل الرحمان مددلہم کے سپرد کر دی جائے. نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں، مجھ سے زیادہ کہیں حضرت مولانا مددلہم کو اس خواب کی تفصیلات کا علم ہے. میں نے آج تک کسی کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے بزرگوں کے سامنے یا اپنی اولاد کے سامنے تو درکنار، خواب میں بھی میں نے کبھی اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا.
حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب انہوں نے خواب دیکھا، حضرت مفتی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ حق تعالی شانہ نے آپ کو سے اس دنیا کے اندر دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑا کام لیا، آپ ارشاد فرمائیں کہ آخرت کا معاملہ کیسے رہا۔ حضرت قاری صاحب مدد الہم کا کہنا یہ ہے، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں روایت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے انہی خواب کے اندر فرمایا کہ میں نے حدیث شریف پڑھائی، ملک عزیز میں اشاعت اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے جد و جہد کی اور کامیاب جد و جہد کی، لیکن جتنا مجھے اعزاز آخرت کے اندر قبر کے اندر ملا ہے وہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو اسمبلی کے اندر جد و جہد کی تھی، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جو کراچی کے اس عالم دین نے خواب دیکھا، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو پاکستان میں ختم نبوت کے کام کا انچارج بنا دیا جائے۔ میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات چناب نگر میں بیٹھے ہیں، 2 کلومیٹر پر آپ حضرات کا چریوٹ ہے، اور مجھے یاد ہے، صرف یاد نہیں خوب یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حضرت مفتی صاحب ہماری سالانہ ختم نبوت کانفرنس پہ تشریف لائے تو حضرت مولانا محمد علی جلندری نے ان کا استقبال کرتے ہوئے، استقبالی کلمات کہتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، اور میں نے ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اس منظر کو دیکھا، کانوں کے ساتھ سنا، دماغ میں محفوظ کیا کہ حضرت مولانا محمد علی جلندری نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ اب حضرت مولانا انور شاہ کی کشمیری سید عطا اللہ شاہ بخاری کے کہنے پر ہم لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اب میں زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ جو قدرت نے آپ کو عزت دی ہے، تازہ وزیر اعلیٰ بن کر تشریف لائے تھے، فرمایا جو آپ کو عزت دی ہے اب میں ختم نبوت کا کام آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں۔ پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کے بعد 74 کی تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ہمارے کراچی کے اس عالم دین کا خواب دیکھنا اور قدرت کی طرف سے اس کا یہ نظم بنا کہ حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد، مولانا عزیز الرحمان ثانی اور یہ مسکین ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت 7 ستمبر کو ہم ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تاریخ عنایت فرمائیں کہ یہ 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اب قدرت کی طرف سے خواب میں رحمت عالم کا اس عالم دین کو کہنا، اور ادھر حضرت مولانا کا یہ سننا کہ 50 سال قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے ہوئے پورے ہو رہے ہیں۔ گو ختم نبوت گولڈن جوبلی یوم فتح منانی ہے، تو یہ خالصتاً تکوینی امر ہے کہ حضرت مولانا کی زبان پر اللہ پاک پروردگار عالم کی تقدیر بولی، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ کانفرنس جمعیت علماء اسلام کرے گی، اس کے میزبان ہم ہوں، اس کے داعی ہم ہوں گے، اس کے میزبانی آپ کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اجلاس کرتے، ایک کامیاب جلسہ ہو جاتا اور یقیناً ہو جاتا۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی ملک کے اندر جتنے اجتماع منعقد کیے، بلا شبہ مثالی اجتماع ہوتے ہیں جمعیت کے، اس کو دوست دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے
جمعیت نے بڑے بڑے مارچ کیے، وہ بھی بڑے کامیاب کیے، ساری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے، لیکن 7 ستمبر کے حوالے سے حضرت مولانا کا یہ فرمانا کہ ہم اس کے داعی بنیں گے، اللہ نے اس جملے کے اندر برکت یہ ڈالی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک وہ صرف ایک کانفرنس یا گولڈن جوبلی نہ رہی، حضرت کے اس اعلان نے پورے ملک کے اندر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ میرے بھائیوں، بلا شبہ جس طرح 1974 کی تحریک میں قوم کے جذبات تھے، جس طرح 1974 کی تحریک میں قوم کو آگاہی ملی، بیداری ملی، اور قوم نے یہاں پر بہت بڑی خدمت مارکہ مارا، بلا شبہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے حضرت مولانا کی قیادت و سعادت میں اس اعلان کا کیا ہونا تھا کہ قدرت حق ایسے طور پر متوجہ ہوئی، کراچی سے لے کر خیبر تک وہی تحریک کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ حضرات گواہی دیں گے کہ حضرت نے لاہور کے اندر وہ جو تقریر کی، اس تقریر میں کہا کہ اس اجتماع کے ذریعے آئندہ 50 سال کے لیے قادیانیت کی ایسی کمر توڑ دی گئی ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چنانچہ آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس مارکہ سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور اس کا بھی تمام تر کریڈٹ ہمارے مخدوم حضرت مولانا فضل الرحمن مد ظلہم کو جاتا ہے کہ 2-4 مہینوں سے برابر وہ اب سپریم کورٹ میں کیس لڑا جا رہا تھا، حضرت اس میں تشریف لے گئے، حضرت کیا گئے کہ رحمت حق اس طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کی پہلی دفعہ تشریف لے جانے پر حق تعالیٰ نے امت کو بعین ہی اسی طرح کامیابی سے نوازا جس طرح کہ 1974 کی تحریک میں حضرت مولانا مفتی محمود کی قیادت میں اللہ رب العزت نے امت کو کامیابی سے نوازا تھا۔ وہ فیصلہ چھپ چکا ہے، آپ حضرات فری میں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ مجھے آج کی اس مجلس میں وقت ضائع کیے بغیر مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے تھوڑا بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن یہ میں کیا عرض کروں کہ یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب پنجاب کے اندر پہلی بار تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پنجاب کے اندر جو جلسہ کیا تھا وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کا جلسہ تھا، جس میں لاہور کے اندر مولانا لال حسین کی صدارت میں آپ نے اس جلسہ سے خطاب کیا تھا۔ آپ حضرات اسے حسن اتفاق کہیں یا قدرت کی دین کہ آج قومی اسمبلی میں حق تعالیٰ نے حضرت مولانا کو جس طرح سرو قد کیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا تحریک آزادی میں کانگریس ہو یا مسلم لیگ، ہندو ہو یا مسلمان، وہ تمام تر تحریک آزادی میں کام کرنے والی قیادت وہ حضرت شیخ الہند کی رہنمائی کی محتاج ہوتی تھی، اور آج آپ نے نہیں، صرف آپ نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں آئین کی گتھیاں سلجھانے کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ سب کو اللہ نے حضرت مولانا دامت برکاتہم کے دروازے پہ آنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ آپ سب کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے، ہمارے لیے معافی چاہتا ہوں، صرف آپ کے ہمارے جمعیت کے لیے نہیں، اس خطے میں دین اسلام کے لیے کام کرنے والے
تمام تر افراد اداروں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ، ان سب کی قیادت، ان سب کی رہنمائی کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مخدوم حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہم کو اعزاز بخشا۔ اور ٹھہر جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نسبت قائم ہے، وہ کہتے ہیں تابقن نال بن نال۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حضرت مفتی صاحب پنجاب میں تشریف لائے تو ختم نبوت کے جلسے پہ تشریف لائے تھے سب سے پہلی دفعہ، اور اسمبلی میں سبحان اللہ تو کہو، اسلام کی سربلندی کے بعد دینی مدارس کے استحکام کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قانونی شکل دلوانے کے لیے آئینی طور پر حکومت کو اور اپوزیشن کو پابند کرنے کے بعد حضرت مولانا آج اگر اس کامیابی کے بعد اس ملک میں پہلے کسی عوامی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے والد محترم کی سنت کے مطابق سب سے پہلا جلسہ اس کامیابی کے بعد وہ ختم نبوت کا جلسہ ہے جس پہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 55 سال 70 سال کی تاریخ گواہ ہے جمعیت علماء اسلام، مجلس تحفظ ختم نبوت، برابر آج تک ختم نبوت کے ضمن میں کوئی ایسا کام نہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام کے دروازے پر گئی ہو اور جمعیت نے روکھا پن اختیار کیا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ انہوں نے اس کام کی قیادت کی۔ ہم نے اس روایت کو زندہ رکھا کہ اس ملک میں کوئی ایک قدم اٹھانے سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو اپنے اعتماد میں لیا، ان کی سرپرستی کے ہاتھ کو اپنے سر پہ پہلے رکھا، انہوں نے اشارہ کیا، ہم نے جان کی بازی لگائی اور قدرت حق نے کامیابی کے ساتھ نوازا۔ آج اسی عزم کا اظہار کرتے ہوئے، یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم مسکین لوگ، لیکن میری بہترین معلومات کے مطابق آج کے اس اجلاس میں 5000 سے زیادہ فارغ التحصیل علماء کرام، مشائخ، دینی جماعتوں کے سربراہان، شیوخ حدیث، مختلف جماعتوں کے سربراہان آج ان سب کی موجودگی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہم کی آج دستار بندی کی جائے گی، اور ہمیشہ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، امام انقلاب، امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان، سنت صدیقی کے وارث حضرت مولانا فضل الرحمان، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان۔ اور اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے مخدوم گرامی حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہم کی خدمت میں بسط عجز و نیاز کہ وہ تشریف لائے، پوری قوم کو اپنی رہنمائی سے سرفراز فرمائے۔ حضرت تشریف لاتے ہیں، آپ پرجوش نعروں سے حضرت کا استقبال کریں۔ تاج، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، امام انقلاب،
آغاز تھا، آپ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ نعرہ تکبیر! تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، اب آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی، تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ وقت کم ہے، تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں بھائی، وقت کم ہے، جزاک اللہ۔ بیٹھ جائیں بھائی۔ الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان ملت، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب نے تو سارے راز فاش کر دیے، اب میں کیا کہوں گا۔ منانم کے من دانم، مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، میں اپنی کمائیگی سے واقف ہوں، میں آپ کا ایک ادنا کارکن ہوں، اور جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خدمت کی توفیق بھی دی، اور اگر کچھ کامیابیاں ملی تو اس کی نسبت بھی ہمیں عطا کر دی۔ یہ اسی کی مہربانی ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم حکومت میں تھے، ہمارے پاس اکثریت تھی، جمعیت کی 4 وزارتیں تھیں، یہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مدارس کے بارے میں یہی ڈرافٹ جو آج پاس ہوا ہے یہ اسی وقت تیار ہوا تھا، اس وقت بھی اس پر اتفاق تھا، اس وقت پاس نہیں ہو سکا۔ آج ہم حزب اختلاف میں ہیں، 16 کی بجائے ہمارے پاس 8 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، اور اس کے باوجود کامیاب ہو گیا اور وہ بل پاس ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں اس پہ ہمارا کیا کمال ہے۔ اس وقت ہم ہوتے تو اس وقت کامیاب ہو جاتا جب ہم حکومت میں بھی تھے، ہماری تعداد بھی زیادہ تھی، ہمارے پاس وزارتیں بھی تھیں، نہیں ہو سکا۔ اور آج جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو ہو گیا، تو اللہ کی طاقت کے بغیر کون کر سکتا ہے؟ ہاں، ہمارا ایمان بڑھ گیا، ہمارے عقیدے میں پختگی آئی ہے کہ مدارس کا محافظ اللہ ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت دین مدرسے کا خاتمے کا خواب دیکھے گا تو کبھی تشنہ تعبیر، ہمیشہ تشنہ تعبیر رہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس کے نام سے۔ کیس مختصر تھا،
کہ ملزم کی ضمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے فیصلے میں غیر ضروری طور پر اضافہ کیا گیا اور وہ فیصلہ متنازع ہو گیا، اسے قوم نے قبول نہیں کیا، ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاج ہوا اور سپریم کورٹ کو اس کا ادراک ہوا۔ اس کے بعد ایک نظر ثانی اپیل میں اس نے پھر فیصلہ دیا، اس سے بھی قوم مطمئن نہیں ہو سکی، پھر اپنے فیصلے کی اصلاح کے لیے عدالت نے دوبارہ سماعت رکھی، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کو بلایا گیا، اور میں بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عدالت میں پیش ہوا، اور وہ بھی ختم نبوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی بخشی، ایک مختصر فیصلہ آیا جس پر تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے کیا اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس کا تفصیلی فیصلہ آنا تھا، اس میں جو تاخیر ہوتی گئی ہر طرف تشویش بڑھتی گئی، لیکن بالآخر وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا بھی تجویز کیا، حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی اس کا مطالعہ کیا، میرے پاس بھی وہ تفصیلی فیصلہ آیا، کچھ الفاظ کے اضافے، کچھ رد و بدل، کچھ حوالوں کا اضافہ جو ہم سے ہو سکا، اور اسی وقت جب ہم اس پر بحث کر رہے تھے تو مجھے ایک تجویز یاد آئی کہ مولانا اللہ وسائے صاحب نے کسی وقت مجھے یہ تجویز دی تھی، اب مجھے بھول گئی تھی، اسی وقت ان سے رابطہ کیا کہ بھئی ہم اب آخری تفصیلی فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک تجویز دی تھی، ذرا دوبارہ دہرا دیجئے۔ انہوں نے دوبارہ دہرائی، اس تجویز کو بھی فیصلے میں سمویا گیا اور الحمدللہ وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اور قادیانیت ایک بار پھر بری طرح شکست کھا گئی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح میں نے لاہور کانفرنس میں کہا تھا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لاہور کانفرنس جو سن 1974 کے 7 ستمبر کی گولڈن جوبلی کے طور پر منایا جا رہا تھا، یوم الفتح کے طور پر منایا جا رہا تھا، اس نے تاریخ لاہور کے تمام بڑے بڑے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تو دعوت میں تو الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہی، لوگوں نے بھرپور دعوت قبول کی، لوگ پہنچے، اور یہ آپ کی طاقت تھی کہ جس قوت نے عدالت عظمیٰ کو بھی اپنے رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ حفاظت کا فریضہ آئندہ بھی ادا کرتے رہو گے یا سو جاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور عہد کرو، کھڑے ہو کر عہد کرو اس بات کا کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت آخری سانس تک کریں گے
خون کے آخری قطرے تک کریں گے اور کسی کو بھی ناموس رسالت پر حملہ کرنے کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہیں دی جا سکے گی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، ہم ساری زندگی اس بات کی جنگ لڑتے رہے ہیں کہ پاکستان میں سود سے پاک نظام معیشت آئے، لیکن 77 سال ہو گئے، آج تک ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، جب انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تو اس کے افتتاحی جلسے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مغرب کے نظام معیشت نے دنیا میں فساد برپا کیا ہے، مغرب کی نظام معیشت نے 2 عالمی جنگیں یہ نظام معیشت 2 عالمی جنگوں کا سبب بنا ہے، انسانیت کو تباہ کیا ہے۔ ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام معیشت دینا۔ میں حیران ہوں قائد اعظم کے ان پیروکاروں پر جو ہمیں تو ان کا مخالف قرار دیتے ہیں، خود ان کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ 77 سال سے انہوں نے بانی پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔ آج حالات بن گئے۔ 26ویں ترمیمی بل کی تجویز آئی، میں نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے یا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی ہوگی اور ایک سرکاری ملازم کی مدت ملازمت میں اضافہ یا ان کی تعداد میں اضافہ یہ آئینی ترمیم کو زیب نہیں دیتا۔ ہم شخصیات کے ہاتھوں آئین کو یرغمال نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو عدلیہ کی اصلاحات پر مبنی ایک بل لاؤ، سپریم کورٹ سے الگ ایک آئینی کورٹ بناؤ جو آئینی مسائل سن سکے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں عام لوگوں کے 60,000 مقدمات زیر سماعت ہیں اور فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پورے ملک میں چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ مقدمات پینڈنگ پڑی ہیں، آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ مدعی مدعا علیہ فوت ہو جاتے ہیں، اس کی اگلی نسل بھی بوڑھی ہو کر فوت ہو جاتی ہے، پھر اس کی اگلی نسل میں مقدمات منتقل ہوتے ہیں اور عدالتیں اپنے سر سے بوجھ نہیں اتارتی۔ جب میں نے یہ بات کہی تو بڑی معصومیت کے ساتھ مجھے کہا گیا کہ جی عدالتوں ججوں کے مدت ملازمت میں اضافہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے عدالتی اصلاحات کی تجویز بھی ہم نے قبول کر لی، آئینی عدالت کی بات بھی ہم نے قبول کر لی، اب تو آپ کی ساری باتیں ہم نے مان لی، اب تو آپ آمادہ ہوں گے ہمیں ووٹ دینے کے۔ بات تو سنو ذرا پہلے۔
میں بات تو سنو، ذرا صبر کرو یار، بات تو پوری کرنا دو. اسی وجہ سے تو کام خراب کیا ہوا آپ کو. 77 سال گزر گئے آپ کو، بات سمجھ کے لیے. بات پوری ذرا سمجھو اور پھر سمجھو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ اب تو آپ ہمیں ووٹ دیں گے. میں نے کہا کہ ووٹ تب دوں گا جب میں آپ کے مسودے کو مطالعہ کروں. یہ تو عنوان ہے جو میں نے کہے. معنون کیا ہے؟ اس کی تفصیلات و جزیات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں. اب وہ ہمیں مسودہ نہیں دکھا رہے تھے. ہم نے کہا جب تک ہم مسودہ نہیں دیکھیں گے ہم کس طرح تائید کریں گے. بہرحال تیسری رات، دن سے لے کر رات کے 3:30 بجے تک وہ ہمیں جگائے رکھتے. کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. بالآخر ہمیں سے مسودہ ہاتھ آ گیا. جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ کسی سطح پر بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. میں ایک چیز کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ آئین ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اس ترمیم میں بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا. کچھ استثنائیات ہوتی ہیں، ان استثنائیات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا تھا. ہم نے کہا کہ یہ تو آئین تباہ ہو جائے گا. کہاں گئی جمہوریت، کہاں گئے لوگوں کے انسانی حقوق. اور مزید کئی آئینی دفعات پر ہم نے اعتراضات کیے. ہم نے کیا حاصل کیا، تفصیل میں جاؤں گا تو پھر تو بڑا وقت چاہیے. 56 نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ، 56 نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ، اس کو ہم 22 نکات پر لے آئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی بڑی صفائی کرنی پڑی اس مسودے کی. آپ دیکھیں گے کہ مسودے کے نکات تو 27 ہیں، میں تو 22 کہہ رہا ہوں. یہ 5 پھر ہم نے خود اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروا کے داخل کرا دیا. سبحان اللہ. تو پھر 27 ہو گئے. سود کا خاتمہ کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے 1 جنوری 2028 تک بڑا لمبا وقت دے دیا ہے. اور بھائی میں نے نہیں دیا ہے، شریعت کورٹ نے دیا تھا. شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے. اب یہ آئین کی روح سے ایک بنیادی پالیسی وجود میں آ گئی. اب دوسری چیز ساتھ پڑھتے جاؤ اسی چیز کے ساتھ کہ 1 جنوری سے سود ربا ممنوع ہوگا، ختم کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ شریعت کورٹ جب فیصلہ دیتی تھی، جب اس کے خلاف کوئی ایک عام سی درخواست چلی جاتی تھی تو فیصلہ اڑ جاتا تھا. اور پھر پتہ نہیں قیامت تک کب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے حق میں آتا ہے، یا اپیل سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی. کوئی بندش آئین میں نہیں تھی. ہم نے اس میں یہ ڈال دیا کہ اب سپریم کورٹ کے پاس صرف 1 سال ہوگا. 1 سال تک اس کے خلاف اپیل، وہ اس پر فیصلہ آگے آئے گا. اگر فیصلہ 1 سال میں نہ آیا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ مؤثر قرار پائے گا. اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے
کہ وہ اپیل سنے گا، باقاعدہ اپیل سنے گا، صرف ایک عام درخواست نہیں، اور باقاعدہ اپیل پر شریعت کورٹ کے ہر فیصلہ یہ ہو یا کوئی اور، اگر 1 سال تک اس کی اپیل پر فیصلہ نہ آیا تو شریعت کورٹ کا اپنا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا۔ اب جب یہ پالیسی آ گئی ہے تو جس وقت سماعت ہوگی تو کیس مدعی آئے گا بمقابلہ وفاقی حکومت کے۔ وفاقی حکومت کا اٹارنی جنرل پیش ہو یا وفاقی حکومت کا وزیر قانون پیش ہو، وہ اب پابند ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آئین کی روشنی میں رائے دے گا اور اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ ان ساری چیزوں کو ملا کر پڑھا کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ ساری بات سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جس وقت آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل سن 1973 میں بنی، جب آئین بنا، اور یہاں ہم بار بار اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ سن 73 کے آئین کے بعد اس کونسل کی آج تک ایک سفارش پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسمبلی میں پیش ہو جاتی ہے، آگے جاتی ہے، کمیٹیوں کے پاس ڈمپ ہو جاتی ہے، پڑی رہتی ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، دوبارہ اسمبلی میں لانے کا کوئی پابندی آئین میں نہیں تھی۔ اب اس دفعہ اس ترمیم کے ذریعے وہ رپورٹ صرف پیش نہیں ہوگی، بحث کے لیے لائی جائے گی۔ جب بحث ہوگی تو یہ ظاہر ہے ایوان 2 فریقوں میں تقسیم ہوگا، کچھ کہیں گے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور بات جائے گی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ لانے پر۔ پارلیمنٹ مجبور ہوگی کہ وہ قانون کے مطابق اور سفارشات کے مطابق قانون سازی کرے گی۔ وہاں تک پہنچانا بھی تو تھا نا، تو وہاں تک پہنچانے کا راستہ ہم نے بنا لیا۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ میں اب بھی اس کو پیش رفت سمجھتا ہوں، ایک کامیاب پیش رفت سے اس کو تعبیر کرتا ہوں۔ ہم نے اب اس کو کامیاب بنانا ہے، اور اس کو روب عمل لانے کے لیے آپ کو جاگے رہنا ہے، جمعیت کی تنظیموں کو جاگے رہنا ہے، پبلک میں جانا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ ختم نبوت کے مبلغین کا فرض ہوگا کہ وہ جگہ جگہ اپنا موقف لے کر پبلک کو زندہ رکھے، اور جب پاکستان کے عوام اس حوالے سے زندہ رہیں گے، کسی مائی کا لال ان قوانین کا اور شریعت کا راستہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ گھروں میں چلے گئے، مدرسوں کے حجروں میں چلے گئے، محراب کے اندر پھنس گئے، اس کے بعد پھر ذمہ دار آپ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ تری اشارے خبر ہوتا لیتا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ تو میرے محترم دوستو، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے اس سے آگے جانا ہے انشاءاللہ۔ کچھ میں ذرا تھوڑا سا چون چون سن رہا ہوں کہ کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے، جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے۔ تمہارا باپ بھی نہیں کرتے، کر کے دکھاؤ ذرا، اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کر گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ کوئی نہ سوچے کہ جن چیزوں کو ہم نے مسترد کیا
اور 26ویں ترمیم سے نکالا اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے ہم؟ لوٹوں کے ووٹوں سے پاس ہونے والی ترمیم قوم کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ واپس لینے پر ان کو مجبور کیا۔ قومی اسمبلی میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کل کلا ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ باہر آپ لوگ تو ہیں نا، پھر مل کر نکلیں گے نا انشاءاللہ، تو بے فکر رہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح کہی مولانا وسائے صاحب نے کہ پارلیمانی ان کامیابیوں کے بعد ایک پہلے جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں اور وہ بھی ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے، تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دل میں حاضر سمجھتے ہوئے عہد کیجئے کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کے حقیقی منزل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تشریف رکھیں بھائی۔ دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اختتامی دعا فرمائیں گے۔